اپنے علماء جو ہیں ان سے کہا کرتا ہوں، مجھے کہتے ہیں کہ آپ بھی چلیں، لیکن میں نے جو آپ کی بات کی نا، جو آپ نے اس پہ عمل کرتا ہوں کہ غیر محرم عورتوں کے سامنے کسی بھی عالم دین کو اندر نہیں جانا چاہیے۔ بڑی اچھی باتیں کی ہیں، اور ایک بات آپ نے بڑی کمال کی اس حوالے سے جو احباب یہ سمجھتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کا اور صحابہ کرام اور رضوان اللہ اجمعین کا آپس میں کوئی اختلاف تھا، وہ سنیں محبت سے۔ آپ نے ایک حدیث سنائی نا، ارکبو محمد فی اہل بیتی، امام بخاری نے پورا باب باندھا اس پہ۔ عقیدہ سنیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ جب بھی حضرت امام حسن پاک، حضرت امام حسین پاک کو دیکھتے، ان کو سونگھتے بھی اور ان کو چومتے بھی، اور پھر حضرت علی کو بلا کر کہا کہ اے علی آپ تو خوش قسمت ہیں، بیٹے آپ کے ہیں، لیکن حضور نے کہا یہ دونوں میرے شہزادے ہیں، میرے بیٹے ہیں، اور یہ دونوں میرے پھول ہیں۔ حضور ان کو سونگھتے بھی اور ان کو چومتے بھی۔ میں حضور کی سنت پوری کرنے کے لیے ان کو مدینے کی گلیوں میں ڈھونڈتا ہوں، جب دونوں مجھے نظر آ جاتے ہیں میں ان کو سونگھتا بھی اور ان کو چومتا بھی۔ آپ خوش نصیب ہیں اے علی کہ حضور نے کہا یہ دونوں میرے شہزادے ہیں۔ اور پھر بڑی کمال کی آپ نے باتیں کی، وقت نہیں ہے، میں اس میں بڑی کمال کی ایک حدیث یاد آ رہی ہے۔ اکثر جمعے والے دن جو امام خطیب اٹھتے بیٹھتے جو خطبہ دیتے ہیں، وہ سنت بھی حضرت امام حسن حسین کی ہے۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم یخطبون اذ جاء الحسن والحسین علیہما قمیصان احمران یمشیان والیاسران او کما قال علیہ السلام۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں خطبہ دے رہا تھا، میں حمد و ثنا بیان کر رہا تھا اللہ کی، اتنے میں دیکھا حضرت امام حسن پاک اور حضرت امام حسین پاک یہ دونوں گرتے چلے آ رہے ہیں۔ مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے اپنی بات کو کاٹ کر، اے اللہ میں تیری حمد و ثنا بیان کر رہا تھا، اس کو چھوڑ کر ان دونوں کو اٹھا لیا۔ امام حسن کو ادھر دائیں ران پہ بٹھا لیا، دائیں ران پہ، اور امام حسن کو بائیں ران پہ بٹھا لیا، اور اللہ سے کہا اے اللہ تو نے سچ فرمایا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے دیکھا کہ یہ دونوں گر جائیں گے، ان کو چوٹ لگے گی، مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں نے اپنی بات کو کاٹ کر ان دونوں کو اٹھا لیا۔ اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ یہ میرے بیٹے ہیں، اے اللہ یہ میرے بیٹے کے بیٹے ہیں، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان دونوں سے محبت کرتے ہیں ان کو بھی اپنا محبوب رکھ۔ حضور نے اپنے نواسوں کا مقام، مرتبہ، شان بیان کر دی۔ آج کا کوئی ملا، آج کا کوئی یزید کو پیروکار کوئی کہے تو ہم اسے جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ اس دور کے یزید کو تکلیف تھی وجود حسین سے، آج کے یزید کو تکلیف ہے ذکر حسین سے۔ میں یہ سمجھتا ہوں بڑے خوش قسمت ہیں محمد عارف قریشی صاحب اور آپ کے بیٹے ارسلان قریشی صاحب، اس گئے گزرے دور میں، اس خارجیت اور ناسبیت کے دور میں، جہاں ذکر اہل بیت کرنا انتہائی مشکل ہے، اور اپنے گھر میں ذکر اہل بیت کی محفل سجائی۔ اللہ ان کو دارین کی سعادتیں نصیب فرمائے۔ 5 بار درود شریف پڑھیں پھر دعا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر غم مغرق خذ یدی سائل لنا اشکالنا۔ الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایماں کنی حاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول۔ الہی بحق محمد رسول، دعام گناہگاروں کی تو کر لے قبول۔ یا اللہ ہو، یا رحیم ہو، یا کریم ہو، یا قاضی الحاجات، یا دعاؤں کو سننے والے رب، جتنا ذکر ہوا تیرا ذکر، تیرے محبوب کا ذکر، تیرے محبوب کے آل و اصحاب کا ذکر، بالخصوص
سید الشہداء امام علی مقام اور آپ کے 72 جان ساروں کا ذکر ہوا. ہم نے جتنی کلام پڑھی، درود شریف پڑھا، سورۃ فاتحہ، سورۃ اخلاص پڑھی، یا اللہ اس ساری کلام، سارے تمام و انسلام کا ثواب، اس سارے ذکر کا ثواب یا اللہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. مالک قبول و منظور فرما. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی حریم ناز میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً محبتاً پیش کرتے ہیں. مالک قبول و منظور فرما. جب ہی انبیاء کرام علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. اہل بیت اطہار صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، صدیقین، شہداء، صالحین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. مالک قبول و منظور فرما. امام علی مقام کے 72 جانثاروں کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. مالک قبول و منظور فرما. یا اللہ ان کی شان تو وراء الورا ہے، ان کے طفیل یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. یا اللہ قریشی صاحب نے اپنے خوبصورت گھر میں یہ ذکر اہل بیت کی محفل سجائی. یا اللہ اس ذکر کے صدقے ان کے جان، مال، رزق میں برکتیں عطا فرما. اللہ رزق کو شادہ فرما. اللہ رزق میں فراوانی عطا فرما. اللہ رزق حلال عطا فرما. اللہ رزق حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس گھر پر ذکر اہل بیت کے صدقے برکتیں نازل فرما. اللہ ان سب پر اپنا کرم فرما. مائیں، بہنیں، بیٹیاں سن رہی ہیں، اللہ اپنے حبیب کے صدقے ان پر اپنا کرم فرما، ان پر اپنا فضل فرما، شرم و حیا کا پیکر نصیب فرما. یا اللہ سیدہ زہرا پاک کی چادر تطہیر کا واسطہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. مالک ان کو سیدہ زہرا پاک کی سیرت پاک پر عمل پیرا ہو کر اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس گھرانے پر اپنا کرم فرما، اس بستی پر اپنا کرم فرما. جتنے احباب جہاں جہاں سے چل کے آئے ان کا چل کے آنا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. جو جو نیک حاجات لے کے آئے اللہ ذکر اہل بیت کے صدقے، 72 جانثاروں کے صدقے، امام علی مقام کے صدقے، یا اللہ امام علی اکبر کا واسطہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. امام علی اصغر کا واسطہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. حضرت عباس کے کٹے ہوئے بازو کا واسطہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. مالک سب کی تمام کی جائز نیک حاجات کو پورا فرما، تمام کی دلی مرادوں کو پورا فرما. یا اللہ نوجوانوں کے دلوں میں عشق رسول عطا فرما، عشق رسول عطا فرما. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا ادب، احترام، عزت، مقام، مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اہل بیت اطہار کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. اہل بیت اطہار سے والہانہ مودت و محبت عطا فرما. یا اللہ ہم سب پر اپنا کرم فرما، ہم سب پر اپنا فضل فرما. لی خمسۃ نطفی بہا خر الوبال حاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. یا رب محمد و علی و زہرا، یا رب حسین و حسن و آل ابا، کز لطف برارتم حاجتم درد و سرا، بے منت حلق یا علی اعلیٰ. یا رب رسالت رسول الثقلین وزبیر غزا کنند و بدر و حنین، اسیان مراد و حصہ گندرار سات، نیمے بحسن پہ بخشو نیمے بحسین. یا رب کے چنا کن کے پریشان شبم، محتاج و برادران ہوئی شان شبم، چیزیں کے دہی بدے مراز کرے تا ازدر تو بردر شان شبم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک.